ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہمیں حکم ملا ہے، تو ہمیں دن کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور راتوں کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل رمضان آتا ہے تو ساری رات لوگ مصروف ہو جاتے ہیں کس کام میں؟ عبادت کے بجائے لوڈو چلتا ہے۔ ساری رات آپ چوکوں پر، چوراہوں پر، بیٹھکوں میں، گھروں میں، مہمان خانوں میں اور حجروں میں اور طاقوں میں آپ دیکھیں تو لوگ آپ کو لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن کا روزہ، رات کا قیام ہے، تو رات کو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو دیگر کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ لوڈو تاش وغیرہ، ان کاموں کے اندر پڑھ کے خدا را اپنے رمضان کی راتوں کا وقت غفلت میں مت گزارنا، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے، ہر رات اللہ اعلان کر رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی پریشانی کا حل چاہنے والا اس کی پریشانی کو حل کروں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں اور طرح طرح کے گیموں میں، کھیلوں میں اور اسی طرح ہوٹلوں اور چوکوں چوراہوں پر ہماری رات گزرتی ہے۔ اس لیے رمضان کی راتوں کی قدر کریں، دن کی قدر کریں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اس کی ترتیب بنائیں اور ہر طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس آدمی نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہمیں حکم ملا ہے، تو ہمیں دن کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور راتوں کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل رمضان آتا ہے تو ساری رات لوگ مصروف ہو جاتے ہیں کس کام میں؟ عبادت کے بجائے لوڈو چلتا ہے۔ ساری رات آپ چوکوں پر، چوراہوں پر، بیٹھکوں میں، گھروں میں، مہمان خانوں میں اور حجروں میں اور طاقوں میں آپ دیکھیں تو لوگ آپ کو لوڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے،
تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن کا روزہ، رات کا قیام ہے، تو رات کو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو دیگر کام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ لوڈو تاش وغیرہ، ان کاموں کے اندر پڑھ کے خدا را اپنے رمضان کی راتوں کا وقت غفلت میں مت گزارنا، اس لیے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے، ہر رات اللہ اعلان کر رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی پریشانی کا حل چاہنے والا اس کی پریشانی کو حل کروں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں، اور طرح طرح کے گیموں میں، کھیلوں میں، اور اسی طرح ہوٹلوں اور چوکوں چوراہوں پر ہماری رات گزرتی ہے۔ اس لیے رمضان کی راتوں کی قدر کریں، دن کی قدر کریں، دن کا روزہ، رات کا قیام، اس کی ترتیب بنائیں، اور ہر طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔